اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور پھر اس میں سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئیے حسب معمول نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف حاصل ہوا۔ فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہمارا گزر جس درخت اور جس پہاڑ سے بھی ہوا، ہر طرف سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ شجر و حجر جن پہ پڑھتے ہیں درود، وہ ہے اللہ کے پیارے محبوب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا ہی میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کر لیجئے تاکہ ثواب میں اضافے کا باعث بنے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی نیت کیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف میں سے بالخصوص مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑا منفرد قسم کا انداز اپنایا۔ آپ حکایت ذکر کرتے اور حکایت میں سے چھوٹی سی حکایت سے بھی بعض اوقات بڑے بڑے سبق بیان کرنے کا سلسلہ فرماتے۔ مثنوی مولانا روم کے نام سے آپ کی شہرہ آفاق تالیف فارسی زبان میں موجود ہے۔ بعض اوقات اس میں آپ ایسی حکایات بھی بیان فرماتے ہیں کہ فی الواقع ان کا صدور تو نہ ہوا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے ایک بات آپ نے ذکر فرمائی، اور وہ بات ذکر کرنے کے بعد اس میں سے کوئی نہ کوئی سبق بیان فرمایا۔ جیسے جانوروں کی حکایات آپ ذکر فرماتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی متعدد اس طرح کی حکایات مثنوی مولانا روم میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حکایت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 جانور شکار کرنے کے لیے نکلے۔ ان جانوروں میں ایک شیر، ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی، یہ تینوں شکار کرنے کے لیے نکلے، اور ان تینوں نے ایک ایک جانور شکار کیا۔ شیر نے گائے کا شکار کیا، بھیڑیے نے ہرنی کا شکار کیا، اور لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا۔ جب یہ تینوں شکار کر کے واپس لائے، شکار ایک جگہ پر رکھے گئے، شیر بھیڑیے کی طرف مخاطب ہوا، اور بھیڑیے کی طرف مخاطب ہونے کے بعد کہنے لگا کہ بھیڑیے، ہم کھانے والے بھی 3 ہیں، اور جن جانوروں کا ہم نے شکار کیا وہ بھی 3 ہیں،
تم ایسے کرو کہ ان تینوں کی تقسیم کرو کہ کون کیا کھائے گا۔ بھیڑیا کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ بھی کوئی تقسیم والا مسئلہ ہے؟ جو آپ نے شکار کیا وہ آپ کھائیں، جو میں نے شکار کیا وہ میں کھاؤں گا، جو لومڑی نے شکار کیا وہ لومڑی کھائے۔ گائے آپ کی، ہرن میرا اور خرگوش لومڑی کا۔ بادشاہ یعنی شیر، اس کو یہ تقسیم پسند نہیں آئی، اس نے زور سے حملہ کیا بھیڑیے پر اور ایک ہی وار میں بھیڑیے کا کام تمام کر دیا۔ اب بادشاہ کو تقسیم سکھائے گا، شیر کے سامنے تقسیم کرے گا اور اس میں بھی اپنا حصہ نکالنے کی بات کرے کہ جناب یہ آپ کا، یہ میرا، یہ اس کا۔ تقسیم پسند نہیں آئی اور ایک ہی وار میں بھیڑیے کا کام تمام ہو گیا۔ اب بادشاہ کا روئے سخن لومڑی کی طرف ہوا اور لومڑی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا لومڑی تم بتاؤ کہ کسے کیا کھانا چاہیے، اور یہ 3 جانور، اب تو ہم کھانے والے بھی 2 بچے، یہ ہم تقسیم کس طرح کریں؟ لومڑی چونکہ اپنے سے پہلے یہ تقسیم کس طرح کی جائے یہ سوال بھی سن چکی، اس کا جواب بھی جان چکی، اور اس جواب پر جو نتیجہ برآمد ہوا وہ بھی دیکھ چکی۔ فوراً کہنے لگی بادشاہ سلامت، تقسیم کی کون سی حاجت ہے؟ گائے بھی آپ کی، ہرن بھی آپ کا، خرگوش بھی آپ کا۔ ابھی چونکہ شام کا وقت ہونے والا ہے تو آپ ہرن تناول فرما لیں، صبح خرگوش سے آپ ناشتہ کر لیں، اور جب دوپہر کا وقت آئے گا نا تو دوپہر میں چونکہ بھوک زیادہ چمکتی ہے اس لیے آپ گائے کھا لیجئے گا۔ بات پوری ہوئی، حکایت جو تھی وہ اپنے انجام تک پہنچی۔ اب یہ شیر لومڑی سے پوچھنے لگا لومڑی یہ بتاؤ تم نے اتنی اچھی تقسیم کہاں سے سیکھی، ایسی پیاری تقسیم؟ تو لومڑی فوراً کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت میں نے یہ تقسیم بھیڑیے کے انجام سے سیکھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعہ اور حکایت اپنے اختتام پہ پہنچی۔ اس مختصر سی بات میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا سبق ہمارے سامنے رکھا۔ وہ سبق یہ ہے کہ لومڑی ایک جانور ہے، جانوروں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عقل عطا نہیں فرمائی، لیکن یہ چھوٹا سا جانور بھی اپنے سے پہلے والے جانور کا انجام دیکھ کر سمجھ گیا کہ مجھے کس راہ پہ چلنا ہے۔ اگر میں نے یہ جواب دیا تو میرا انجام بھی وہی ہوگا جو انجام بھیڑیے کا ہوا۔ تو بھیڑیے کا انجام دیکھ کر لومڑی نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی اور ایسا انداز اور ایسی راہ اپنائی کہ جس راہ پر چل کر وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں انسان تھوڑی دیر کے لیے غور کر، تجھ سے پہلے اس دنیا میں کس کس طرح کے لوگ آئے، کیسے کیسے ناز و نعم میں پلنے والے، کیسے کیسے کر و فر والے۔ اور ہاں اگر تو سابقہ کی طرف متوجہ ہونا، قوم عاد اس دنیا میں آئی، قوم سمود اس دنیا میں آئی، اصحاب مدین اس دنیا میں آئے، قوم لوط اس دنیا میں آئی، کتنی اقوام اس دنیا میں آئیں اور کس کس قوم کا کیا کیا انجام ہوا۔ اے انسان یہ ساری باتیں تمہارے سامنے ہیں نا، فرما بردار کس طرح اجر و ثواب کے حقدار بنے اور کس طرح دنیا میں بھی اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کو عزت و رفعت و عظمت عطا فرمائی، اور نافرمانوں کا انجام کیا ہوا۔ اے انسان ساری کی ساری باتیں تمہارے سامنے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ لومڑی جانور ہو کر اپنے سے پہلے والے جانور کا انجام دیکھ کر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئی، اور تو انسان ہو کر اپنے سے پہلے کتنی قومیں اس طرح کی دنیا میں آئیں، ان کا انجام بھی تیرے سامنے آیا، ان کے حالات و واقعات بھی تجھے بیان کیے گئے، لیکن تو اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو۔ تو تھوڑی دیر کے لیے غور کر لے، سوچ لے، جائزہ لے لے کہ تو اچھا یا تجھ سے وہ جانور اچھا جو دوسرے کا انجام دیکھ کر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ حکایت اور اس میں سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو سبق اخذ کیا، واقعی یہ بہت سبق آموز مدنی پھول ہے کہ جانور تو اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جی ہاں، 3 مخلوقات میں اللہ تعالی جل جلالہ نے 2 چیزیں تقسیم فرمائیں۔
جانور، اب جانوروں کو بالکل ایک الگ سے رکھیے، اگرچہ ان میں مختلف انواع و اقسام کے جانور ہیں، جانور سارے ایک قسم میں رکھیے، جن و انس ان کو دوسری قسم میں رکھیے، اور ملائکہ ان کو الگ قسم میں رکھیے۔ ان تینوں میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دو نعمتیں تقسیم فرمائیں۔ فرشتے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو عقل عطا فرمائی، شہوت عطا نہیں فرمائی۔ اب شہوت ہی نہیں ہے تو گناہ کی طرف نہیں بڑھیں گے، شہوت ہی نہیں ہے نافرمانی کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فرشتے اللہ کے مطیع و فرما بردار رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ کوئی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے، کوئی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی پاکی بیان کرنے میں مصروف ہے، کوئی عبادات میں مصروف ہے، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، سارے کے سارے فرشتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل عطا فرمائی، شہوت عطا نہیں فرمائی۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے شہوت عطا فرمائی، عقل عطا نہیں فرمائی۔ شہوت مل جانے کی وجہ سے اور عقل نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ حیا کا تصور بھی جانوروں میں نہیں ہے۔ انسان اور جن یہ وہ عظیم مخلوقات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عقل بھی عطا فرمائی اور شہوت بھی دی، شہوت بھی دی، عقل بھی عطا فرمائی۔ اب یہ سمجھدار آدمی اسے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کس کو غالب رکھنا ہے، کس کو مغلوب رکھنا ہے، کس کو کس حد میں رکھنا ہے اور کس کو کس انداز سے لے کر چلنا ہے، اسے دیکھنا چاہیے۔ اگر شہوت غالب آ گئی اور عقل مغلوب ہو گئی، یعنی بندہ فرشتوں والے اعمال یعنی عبادات والے معاملات کی طرف قدم بڑھانے کے بجائے یہ کام کرنے لگا، فحاشی، عریانی، بدکاری، بدکرداری اور ان خباثات و خرافات کا مرتکب ہو گیا، تو اس طرح کے جو افراد ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو جانوروں کی طرح جانوروں سے گئی گزری زندگی بسر کرنے والے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مقصد حیات سے غافل ہو کر نافرمانی اور نافرمانی ہی کی دلدل میں دھنسنے والے، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جو بندہ شہوت کو غالب کر کے عقل کو مغلوب کر دیتا ہے، جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی کیا گزرا ہے۔ اب یہ بات ذکر فرمائی ان کے بارے میں، اور جو بندہ شہوت کو مغلوب کر کے عقل کو غالب کرے، مقصد حیات کو سمجھ جائے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا مطیع و فرما بردار بندہ بن جائے، کرنے کے کام کرے اور نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے بارے میں جو باتیں قرآن پاک میں ذکر فرمائی ان میں سے ایک یہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا، ان کے دل میں نور ایمان کو رکھا گیا، وایدہم بروح من، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ اپنی طرف کی روح، اس سے مختلف طرح کے اقوال علماء نے مراد لیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ براہ راست ان کی مدد فرماتا ہے، قرآن کے ذریعے ان کی مدد کی جاتی ہے، اور تیسری بات یہ بھی ذکر فرمائی گئی کہ روح سے مراد ہے روح الامین، جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ ان اطاعت گزار بندوں کی جبریل کے ذریعے مدد فرماتا ہے۔ اب خود غور فرما لیجئے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے یہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا گیا اور جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں جبریل امین جن کی مدد کر رہے ہیں، سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم جن کی مدد کر رہے ہیں، ہمیں اس طبقے میں آنا ہے یا وہ طبقہ جو جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گیا گزرا ہے اس طرف بڑھنا ہے؟ اور یہ جانوروں کی طرح والا طبقہ جو ذکر فرمایا گیا، قرآن نے ان کے بارے میں مزید یہ بھی ارشاد فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ بالکل غفلت میں پڑے ہوئے نافرمانی کی دلدل میں دھنسنے والے اور اپنے مقصد حیات ہی سے غافل ہو جانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی وہ آیات طیبات جو سابقہ کے احوال بیان کرتی ہیں، مختلف مقامات پر قرآن پاک میں یہ آیات آپ کو ملیں گی نا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مختلف طرح کی اقوام کا ذکر فرمایا گیا، قوم عاد کا الگ ذکر،
پورا رکوع قوم عاد کے بارے میں، قوم سمود کا الگ ذکر، پورا رکوع قوم سمود کے بارے میں، اصحاب مدین کا الگ ذکر، پورا رکوع اصحاب مدین کے بارے میں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں متعدد مقامات پر سابقہ کے احوال بیان کیے گئے، کس نے کیا کیا۔ ان میں سے صرف ایک آیت کریمہ آج کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بنی اسرائیل، ان کا ذکر قرآن نے کیا نا، پارہ 9 سورہ اعراف اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 133، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان، عذابات کو دیکھیے نا، کتنے عذابات کا ایک ہی آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اللہ عز و جل ہمیں اطاعت گزار بندہ بنائے، نافرمانی سے بچائے۔ اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جن عذابات کا ذکر کیا گیا نا، طوفان آیا، ٹڈی آئی، جوئیں آئیں، مینڈک آئے، خون آیا، یہ سارے کے سارے عذابات یہ تھے کیا؟ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد جادوگروں کے ایمان کی بات آئی تو یہاں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب فرعون نے جادوگر جمع کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کی بات کی گئی، یہ جادوگر فرعون کی طرف سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، لیکن مقابلے میں آ کر ان کی زبان پر صرف ایک جملہ آیا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا، اما ان تلقیہ و اما ان نکون نحن الملکین۔ اللہ کے نبی ہیں، مقرب بارگاہ ہیں، کلیم اللہ ہیں، ان کے پاس آ کر جادوگروں نے ایک جملہ کہا کہ اے موسیٰ، پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ اب نبی، کوئی بھی نبی علیہ السلام، ان کی بارگاہ کا ادب کیا ہے کہ ان کے سامنے جو بھی کام کیا جائے نا، ان سے اجازت طلب کر کے کیا جائے۔ یہ جادوگر آئے، اگرچہ ارادتاً شاید نہیں ہوا تھا، ان کی زبان پر صرف ایک جملہ آیا کہ اے موسیٰ، پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی، اور یہ اجازت طلب کرنا اس بارگاہ کا ادب تھا۔ ادب کی سعادت ملی نا، ادب کی سعادت ملتے ہی نتیجہ کیا نکلا؟ جو ابھی مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، جو ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے زوم فاسد میں شکست دینے کے لیے آئے تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی یہ جملہ زبان پر آیا اور چند ہی لمحات کے بعد ان کی زبان پر آتا ہے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم تمام جہانوں کے پالنے والے رب پر ایمان لائے، جو حضرت موسیٰ کے بھی رب ہیں، حضرت ہارون کے بھی رب ہیں۔ ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، ادب ملا، ایمان ملا۔ یہ قوم جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل، جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے اسی کفر اور سرکشی پر جمے رہے۔ آیات الہیہ لگاتار وارد ہونے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اے رب، فرعون نے بہت زیادہ سرکشی کی، اس کی قوم نے عہد شکنی کی، وعدے توڑے، جب بھی یہ وعدہ کرتے کچھ دیر کے بعد اپنے وعدے سے انکاری ہو جاتے۔ انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے لائق ہو، اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت۔ اب حضرت موسیٰ نے جب یہ دعا کی، اے اللہ، یہ بھی سرکشی کرنے والا ہے، اس کی قوم بھی سرکشی کرنے والی ہے، وعدہ شکنی کرنے والی ہے، ایسا عذاب دے جس کے یہ حقدار ہوں، میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دے۔ بعد والوں کے لیے بھی عبرت کی بات کی، تو اے بعد والوں، آئیے نا ان پہلے والوں سے عبرت حاصل کریں۔ اب اس کے بعد عذابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے طوفان بھیجا۔ طوفان کس طرح سے؟ بادل آیا، اندھیرا چھایا اور بارش برسنے لگی۔ بارش اتنی زیادہ کہ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے، اور پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا۔ یہاں تک پانی، صرف گردن پانی سے باہر ہے۔ اب جو بھی بیٹھا وہ گیا، جو بیٹھے گا وہ ڈوب جائے گا، یہاں تک کہ ہل بھی نہیں سکتے، کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اور یہ جو عذاب تھا نا، اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، پانی یہاں تک ہے، صرف منہ باہر ہے، اور یہ گھنٹے 2 گھنٹے، دن 2 دن کی بات نہیں ہے، ایک ہفتے سے اگلے ہفتے تک 7 دن لگاتار یہ قوم اس مصیبت میں رہی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین،
یقیناً پہلے والی امتوں پر جو عذاب آئے اور پہلے والی اقوام پر جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قہر و غضب اس انداز میں نازل ہوا، اسے دیکھ کر ہم سب کو رجوع لانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اطاعت و فرمانبرداری کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ تو 7 دن تک اس مصیبت میں رہے، اور باوجود اس کے کہ ان کے گھروں سے بالکل متصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کے گھر ہیں، بنی اسرائیل کے مکان ہیں، ان کے گھروں میں ذرہ برابر پانی نہیں آیا۔ جب یہ لوگ عاجز آ گئے، حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی، طوفان کی مصیبت رفع ہوئی، زمین میں طوفان کے ٹل جانے کے بعد سرسبزی، ہریالی، شادابی، کھیت، باغات، درخت، پھل، پھول، انواع و اقسام کی نعمتیں عطا کی گئیں۔ اب یہ بھی ایک طرح سے امتحان تھا، مصیبت آئی اور مصیبت آ جانے کے بعد نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ جب یہ انواع و اقسام کی نعمتیں دیکھی نا، ان کی زبان پر آیا یہ پانی عذاب نہیں، یہ تو نعمت تھا، ہم ایسے ہی ان پر ایمان لائیں، ہم ایسے ہی ان کا کلمہ پڑھ کے ان کی اطاعت میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہ تو اللہ کا کتنا بڑا انعام تھا کہ اتنے انواع و اقسام کے پھل، پھول، سبزیاں اور یہ ہریالی آ گئی۔ یہ قوم دوبارہ ہٹ درمی کی طرف نکلی۔ 1 مہینہ عافیت سے گزرا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ٹڈیاں بھیجیں۔ ٹڈی چھوٹا سا کیڑا ہوا کرتا ہے، یہ ٹڈی آئی، کھیتیاں، پھل، درختوں کے پتے، مکانوں کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، یہاں تک کہ لوہے کی کیلیں بھی یہ کھا گئیں۔ اب ٹڈیاں یہ ایسا کرتی نہیں ہیں، یہ صرف سبزیاں کھاتی ہیں، ہریالی کھاتی ہیں، کھیت کھاتی ہیں، لیکن اللہ کا عذاب بن کر آئی تھی نا، یہ لوہے کی کیلیں بھی کھا گئیں اور فرعونیوں کے گھروں میں بھر گئیں۔ بنی اسرائیل کے گھر جس طرح وہ پہلے پانی سے بچے رہے، اب ان ٹڈیوں سے بچے رہے۔ قبطی بہت پریشان ہوئے، حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی، اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں، اللہ کے حضور دعا کیجئے نا کہ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ جب یہ آئے، ایمان کا وعدہ کیا، 7 دن تک یہ ٹڈی کا عذاب رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت سے ان کو نجات ملی۔ جب یہ نجات ملی، کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو مل گئے۔ یہ انہیں دیکھ کر اب کہنے لگے، اتنی نعمتیں اپنے آنکھوں کے سامنے ٹڈیوں کو کھاتے دیکھا نا، انواع و اقسام کی چیزیں، لکڑیاں کھاتے، لوہا کھاتے ان کو دیکھا، لیکن اب جو بچ گیا نا، کہنے لگے ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہمیں کیا حاجت ہے ہم ان کی غلامی اختیار کریں۔ پھر نافرمانی کی طرف نکل گئے۔ 7 دن یہ عذاب رہا، 1 مہینے کی مہلت آئی۔ اب اس کے بعد اگلا عذاب جوؤں کی صورت میں آیا، اور یہ 7 دن تک اس عذاب میں مبتلا رہے۔ اس کیڑے نے کھیتیاں اور پھل جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی کھا لیے، کپڑوں میں گھس گیا، جلد کو کاٹتا، کھانے میں بھر جاتا۔ ایک آدمی 10 بوری گندم لے کر آتا، گھر پہنچنے تک وہ 3 سیر رہ جاتی، بقیہ ساری جوئیں کھا جاتی۔ کتنا بڑا عذاب۔ اب اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حضور اب نہیں کریں گے، معافی دلوا دیں، اللہ کے حضور ہماری طرف سے سفارش کر دیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے، اطاعت کی طرف آئیں گے، فرما برداری کی طرف آئیں گے۔ حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹلا۔ اس کے بعد پھر یہ قوم ہٹ درمی کی طرف، پھر مینڈکوں کا عذاب آیا۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، اختصار کے ساتھ مینڈکوں کا عذاب آیا، اور یہ مینڈک ان کے کھانے میں بھر جاتے۔ کوئی آدمی کسی مجلس میں بیٹھتا تو ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، منہ کھولتا تو مینڈک کود کر اس کے منہ میں چلا جاتا، ہانڈی بنانے لگتے تو ہانڈیا میں مینڈک، کھانا کھانے لگتے تو کھانے میں مینڈک، کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے لگتے تو چولہا وہ مینڈکوں سے بھر جاتا۔ کتنا سخت عذاب تھا، 7 دن تک یہ عذاب رہا۔ پھر وہی اسی بارگاہ میں حضور معافی دلوا دیں، حضور کرم کر دیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے، اطاعت کی طرف آئیں گے۔ حضرت موسیٰ کی رحمتیں، شفقتیں، مہربانیاں دعا کرتے۔ اب اس کے بعد یہ کتنے عذابات، طوفان کا، ٹڈی کا، جوؤں کا، مینڈک کا۔ اب اس کے بعد پھر یہ قوم ہٹ درمی کی طرف آ گئی، عذاب ٹلا، پھر ہٹ درمی کی طرف، 1 مہینہ پھر نافرمانی کی دلدل میں۔ اب اس کے بعد خون کا عذاب آیا۔ بنی اسرائیل کے گھر میں حضرت موسیٰ کلمہ پڑھنے والوں کے گھر میں پانی ہے تو وہ پانی کا پانی ہے، فرعونیوں کے گھروں میں پانی ہے تو وہ پانی خون بن جاتا۔ یہاں تک کہ ایک ہی جگہ سے فرعونی نے پانی بھرا، اسی جگہ سے بنی اسرائیل والوں نے پانی بھرا، انہوں نے بھرا تو پانی، انہوں نے بھرا تو خون۔ یہاں تک بھی ہوا کہ فرعون نے ایک بنی اسرائیل والے کو بلایا، ایک اپنے قبطی کو بلایا۔ جب یہ آئے، فرعون نے کہا کہ اپنے منہ میں پانی لے کر اس کے منہ میں کلی کر دو۔ پیاس کی شدت تھی، اب یہاں سے پانی جب ادھر ڈالا جا رہا ہے، اس کے منہ سے پانی نکل رہا ہے، اس کے منہ میں خون پہنچ رہا ہے۔
میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ واقعات ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان ہے۔ اس دنیا ہی میں یہ واقعات ہوئے نا، اور دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں کا یہ انجام سامنے آیا۔ اب دنیا میں نافرمانی کا انجام یہ ہے، قیامت کے دن کا عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کس کس طرح کی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو دیا جائے گا نا، سب سے ہلکا عذاب وہ یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، اور یہ آگ کی جوتیاں پہننے کی وجہ سے اس کا دماغ یوں کھول رہا ہوگا جیسے پتیلی میں پانی کھولتا ہے۔ اللہ تعالی عافیت کا معاملہ فرمائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ہمارے سارے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے، اور ادب کے صدقے ہم سب کو اسلام و سنیت پر استقامت بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔